بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ائمہ اہل بیت، ائمہ اثنا عشر، یعنی 12 اماموں کی گواہی، 12 اماموں کی ولایت، بائبل سے۔ بائبل جو کہ عیسائی حلقے کی مقدس ترین کتاب ہے، اور اس بائبل کے جتنے بھی عیسائیوں میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں، وہ سب کے سب بائبل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بائبل دو ہیں، ایک پروٹسٹنٹ فرقے کی بائبل ہے، ایک کیتھولک فرقے کی بائبل ہے۔ جو پروٹسٹنٹ فرقے کی بائبل ہے وہ کتاب مقدس کے نام سے ہے، اور جو کیتھولک فرقے کی بائبل ہے وہ کلام مقدس کے نام سے ہے۔ ہم پروٹسٹنٹ فرقے کی جو بائبل ہے، جو عیسائیوں کا تبلیغی فرقہ بھی ہے، اس کی ایک کتاب، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے جسے پیدائش کہا جاتا ہے۔ پہلے میں عرض کروں کہ بائبل جو ہے نا وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے پرانا عہد نامہ، ایک ہے نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت الیاس علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کے صحائف موجود ہیں، اور نیا عہد نامے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے 4 انجیلیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خطوط، اور پھر وہ مناجات مکاشفہ جسے کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ تو ہم پرانے عہد نامے میں جو ان کا پہلا باب ہے، پہلا چیپٹر جو ہے، پہلی کتاب جسے آپ کہہ لیں، وہ پیدائش ہے۔ اس کتاب پیدائش کے باب نمبر 17، آیت نمبر 20، باب نمبر 17، آیت نمبر 20، یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کی پکچر بھی بنا کر اصل کتاب سے، اصل بائبل سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لکھا ہے کہ جی اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، یعنی اللہ تعالیٰ خداوند عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا، اور اسے آبرومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا۔ پرانا عہد نامہ، کتاب پیدائش، باب 17، آیت نمبر 20۔ پھر غور کریں کہ خدا وحدہ لا شریک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اسماعیل کے حق میں نے تیری سن لی ہے، یعنی تو نے جو دعا کی ہے اسماعیل کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، ان کے حق میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے۔ اب کیا کروں گا میں اسے برکت دوں گا، یعنی میں اسماعیل علیہ السلام کو برکت دوں گا، اور اسے آبرو مند کروں گا، یعنی اسے عزت دوں گا، شرف دوں گا، وقار دوں گا اسے، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، یعنی اس کی فضائل بہت زیادہ بیان کروں گا، یا اس کی نسل کو بہت آگے بڑھاؤں گا، اور اس سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے 12 سردار پیدا ہوں گے، 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا، یعنی ان 12 سرداروں سے ایک بڑی قوم بناؤں گا میں۔ اب یہ جو 12 کا لفظ ہے نا، یہ آپ غور فرمائیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 سردار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں 12 سردار ہیں، نقبہ بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں پتھر کے اوپر، 12 چشمے پھوٹتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کے 12 حواری ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء ہیں، 12 جانشین ہیں، 12 امام ہیں، 12 ولی ہیں۔ یہ 12 کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، انبیاء کے درمیان
انبیاء کی جانشینی کے حوالے سے ایک نبی کے بعد اس نبی کی قوم میں 12 گزرے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 12، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی 12 سردار ہیں، 12 امیر ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن اس آیت میں، یہ جو بائبل کی جو یہ آیت ہے، اس میں 2 باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ میں اسماعیل کو برکت دوں گا، اور دوسری یہ کہ میں اس میں سے اس کی نسل میں سے 12 سردار پیدا کروں گا۔ 2 چیزیں، برکت دوں گا اور 12 سردار پیدا کروں گا۔ اب کیتھولک بائبل میں اس کتاب یعنی پیدائش کا نام سفر تکوین ہے، یعنی جس کو ہم پروٹسٹنٹ بائبل میں پیدائش کے نام سے کتاب کو لکھا گیا ہے، وہ کیتھولک بائبل میں اسی کتاب کا نام سفر تکوین ہے۔ اس میں باب نمبر اور آیت نمبر یہی ہے، یعنی اس باب کی 8ویں آیت ملاحظہ فرمائے، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کے تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے دیتا ہوں۔ یعنی پورا کا پورا کینان جو ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، یعنی تیری نبوت کینان میں چلے گی، ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ یہاں مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کو اور ان کی نسل کو کینان کا ملک دیا جا رہا ہے۔ بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت دی۔ یہ جن کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، ابراہیم، ان کو بائبل میں ابراہیم لکھا گیا ہے، اور جن کو ہم اسحاق علیہ السلام کہتے ہیں، نبی جو ہے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کو بائبل میں اسحاق لکھا گیا ہے۔ یعنی عبرانی زبان میں ان کو اسحاق کہا جاتا تھا، اور عبرانی زبان میں ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کہا جاتا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن، اس میں بائبل کی کتاب پیدائش باب نمبر 25 آیت نمبر 11، اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تیرے بیٹے اسحاق کو برکت دوں گا۔ یعنی ادھر اسماعیل کو برکت دی ہے، یہاں اسحاق کو برکت دی، اسحاق علیہ السلام کو برکت دی ہے۔ درجہ بالا آیات بائبل میں خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو برکت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ برکت کیا ہے؟ برکت دینے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ عیسائی حلقوں سے بات کریں گے نا کہ بھئی یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، خدا نے جو اسحاق علیہ السلام کو برکت دی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، اور پھر ان کی اولاد میں بہت سارے نبی بنائے تھے، بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی بنائے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل جو کہتے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے نا، ان کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، تو ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آگے اور بہت سارے انبیاء ہوئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تک سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء ہوئے، قوم بنی اسرائیل کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء گئے۔ تو جب ہم عیسائی حلقوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو برکت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس برکت سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے، یعنی برکت سے مراد ہے نبوت، چونکہ اسحاق علیہ السلام کو برکت دی ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کو نبوت دی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت دی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سمجھ آ گئی ہمیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پھر پرانا عہد نامہ کتاب پیدائش باب 17 آیت نمبر 20 میں
خداوند تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تیری دعا کو قبول کیا ہے، تیری بات سنی ہے، اور اسماعیل کو بھی میں برکت دوں گا۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ برکت سے مراد اگر نبوت ہے تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو نبی پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے نبی پیدا ہوئے ہیں، خود اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی اتنے ہی نبی ہونے چاہیے جتنے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی ہیں، اتنے ہی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہونے چاہیے۔ جبکہ ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمیں اتنے نبی نہیں ملتے، یعنی بنی اسرائیل میں، قوم بنی اسرائیل میں سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء ہوئے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں کی تعداد میں نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت الیاس علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، بہت سارے نبی ہیں۔ تو اتنے ہی نبی، جتنے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اتنے ہی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہونے چاہیے، مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو اتنے نبی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیلنس نہیں ہو رہا ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کو برکت دی، اتنے سارے نبی ان میں دیے، اسماعیل علیہ السلام کو برکت دی تو ان میں بھی اتنے نبی ہونے چاہیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ اور پھر یہ بائبل کی آیت ہے، اگر آپ اس آیت کو نہیں مان رہے تو گویا آپ بائبل کو نہیں مان رہے۔ ہم عیسائی حلقوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مان رہے ہیں بائبل کو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس آیت کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ بائبل کو نہیں مان رہے۔ نہیں نہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں، یہ بائبل کی آیت ہے اور ہم اسے مانتے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا، لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی انبیاء ہوئے ہیں، لیکن تاریخ نہیں بتاتی ہمیں۔ بھئی اگر وہ انبیاء ہوئے ہیں تو ان کے نام بتائیں، ان کے نام نہیں ہے، نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی ہمیں ملتا ہے، ایک نبی، اور وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب بائبل کی ان دونوں آیتوں کو، یعنی کتاب پیدائش کی باب نمبر 17 کی آیت نمبر 20 اور باب 25 کی آیت نمبر 11، ان دونوں کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں لا محالہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی بہت سارے انبیاء کے برابر کا کوئی ایک نبی ضرور ہونا چاہیے، تبھی دونوں میں برکت برابر ہوگی، تبھی دونوں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں بیلنس برقرار رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ کہ میں نے اسحاق کو بھی برکت دی ہے، میں نے اسماعیل کو بھی برکت دی ہے، یہ وعدہ پورا ہو سکے گا۔ یعنی اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان سب کا وزن ایک طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو ایک نبی ہوا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وزن ایک طرف، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے ہم پلہ ہیں۔ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء گزرے ہیں بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آیا ہے، لیکن وہ ایک نبی اتنا وزنی ہے کہ وہ ان باقی تمام انبیاء کے برابر ہے۔ اس ایک نبی کی فضیلت ان تمام انبیاء کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایک نبی ہے یہ سید المرسلین ہے، یہ اشرف الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس ایک کی فضیلت ان سب کے برابر ہے، یہ ایک ان سب کے ہم پلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا، رسول نہ ماننا، اور پھر انہیں سید المرسلین اشرف الانبیاء نہ ماننا، دراصل بائبل کی اس آیت کا انکار کرنا ہے۔ ہم عیسائی حلقوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ بائبل کو سچی کتاب مانتے ہیں تو پھر آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ نبی ماننا ہوگا، رسول ماننا ہوگا، بلکہ سید المرسلین اشرف الانبیاء بھی ماننا ہوگا،
تبھی جا کر یہ آپ کی بائبل کی یہ آیت سچی ثابت ہو سکتی ہے، اور ابراہیم کے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کے درمیان بیلنس قائم رہ سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ ہم نے بارہ بارہ ہم 12 سردار ہوں گے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، 12 سرداروں کو بڑی قوم بناؤں گا۔ یہ 12 سردار کون ہیں؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 سردار آپ ڈھونڈ کے بتا دیں ہمیں۔ اب ہمارے مخاطب اہل سنت ہیں، برادران اہل سنت کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، خداوند تعالیٰ نے بائبل میں یہ کہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 سردار ہوں گے۔ وہ 12 سردار کون ہیں؟ ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 12 سردار ہوں گے، میری امت میں 12 امیر ہوں گے، میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، میری امت میں 12 امام ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد 12 ولی ہوں گے۔ یہ مختلف الفاظ میں ملتا ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابیں بھی اس حوالے سے بھری ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابن داؤد میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے، اسلام کی چکی 12 خلفاء پر گھومے گی جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت کے 12 امیر ہوں گے۔ پھر آپ نے کچھ کہا جو میں نہ سن سکا، میرے والد نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے 12 خلفاء کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نخبہ بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر 12 خلفاء ہوں گے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان قندوزی نے ان 12 خلفاء کے نام بھی اپنی کتاب میں لکھے، میں وہ انشاءاللہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ان 12 کے نام انہوں نے لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، دوسرے امام حسن علیہ السلام ہیں، تیسرے امام حسین علیہ السلام ہیں، چوتھے امام محمد باقر، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام ہیں، نویں امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ہیں، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور 12ویں حجت خدا امام محمد مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور ان کی قوم کو جو بڑی قوم میں بناؤں گا، مراد کے سادات کو بڑی قوم بناؤں گا، وہیں کہ ان کے ماننے والوں کو، ان کے شیعوں کو بڑی قوم بناؤں گا میں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو اس نے بائبل میں کیا تھا وہ پورا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں شیعہ موجود ہیں، ہر جگہ پر شیعہ موجود ہیں، ہر جگہ پہ سادات موجود ہیں، ہر جگہ پر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں، اور ہر کونے کونے میں عزاداری سید الشہداء بھی ہوتی ہے، اور ائمہ طاہرین کے یاد کرنے والے اور ماننے والے موجود ہیں۔